الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ پیر شراغ شریف، آستانہ علیہ پیر بارو شریف، حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان جانشین حضور خواجہ فقیر ابی اللہ، آستانہ علیہ پیر بارو شریف شریف رکھو۔ سٹیج دیتے علماء تو بغیر باقی سب حضرات تھلے تشریف گن ویسو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بابا دے بلند سب حضرات درود و سلام پڑھیے بلند آواز۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آواز کم آ رہی ہے آپ کی، بلند آواز پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام صدر محفل پیر طریقت رابر شریعت جگر گوشہ حضور فقیر ملت محترم جناب صاحبزادہ پیر محمد حسن صاحب الحسنی الباروی دامت برکاتہم العالیہ، واجب الاحترام پیر طریقت رابر شریعت حضرت علامہ قاری محمد عاشق حسین باروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، واجب الاحترام پیر طریقت رابر شریعت محترم جناب حضرت علامہ خواجہ غلام قاسم صاحب الباروی دامت برکاتہم القدسیہ، اسٹیج پہ تشریف فرما اور پنڈال میں موجود نہایت معزز محترم علماء کرام، عقیدہ حق اہل سنت و جماعت سے وابستہ میرے بہت قابل قدر برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان کہ آج اس عظیم الشان عظمت و سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں حاضری کی توفیق بخشی۔ مالک الملک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آستانہ عالیہ پیر بارو شریف کے خانوادے نے اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کر کے ایک بار پھر عقیدہ اہل سنت اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترویج و اشاعت کے لیے ایک بہت حسین قدم اٹھاتے ہوئے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ اس آستانہ پاک کے اسلاف نے جو شمع روشن کی تھی اس کی روشنی آج بھی آستانہ عالیہ سے تقسیم کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک صاحبزادگان کا یہ قدم
अपनी बारगाह में बायस बरकत फरमाए और हमें सही मानों में इसके समरात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हाज़रीन मोहतरम, उन्वान है अज़मत और सीरत हबीब करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद लम्हे अपने पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और चंद लम्हे उस महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत यानी तालीमात के हवाले से मैं बातचीत करने चला हूं। अल्लाह पाक सबको समझ और अमल का जज्बा नसीब फरमाए। मेरे आका रसूल करीम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तक इस कायनात के अंदर जलवागर नहीं हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक कदमों से इस सरजमीन को मुनव्वर नहीं फरमाया, तब तक के जमाने को अरब के लोग और अजम के लोग जमाने जाहिलियत के नाम से याद करते हैं। जहालत का दौर, अंधेरों का दौर, तारीकियों का दौर। हाज़रीन मोहतरम, उस दौर के अंदर क्या था ये तो बहुत बड़ी तफसील है। बस चंद अल्फाज, उस दौर में अल्लाह ताला की पहचान रखने वाला कोई ना था, अपने माबूद बरहक को सजदा करने वाला कोई ना था। कायनात के अंदर कोई चांद की पूजा करता, कोई सूरज को सजदे करता, कोई आग को अपना खुदा समझता, तो कोई दरख्तों की पूजा पाठ किया करता। हां, यही दौर है जिसको जाहिलियत का दौर कहा जाता है कि कहीं पर शराब पी जा रही है और कहीं पर जुआ खेला जा रहा है, कहीं पर फहाशी और उर्जानी का बाजार गर्म है और कहीं पर जुल्म जबर की दास्तानें कायम की जा रही हैं, कहीं पर बेटों की पैदाइश पे बहुत बड़े जश्न नजर आते हैं और कहीं बेटियों की पैदाइश पे उन्दे जिंदा दफन कर देने की दास्तानें हमें सुनाई जाती हैं। दोस्तों, उस दौर के अंदर अंधेरे थे, तारीकियां थीं। इंसान होने के बावजूद जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहा था। जिस खालिक और मालिक ने पैदा किया, ना उसे कोई जानता है, न पहचानता है, न मारिफत है और न बंदगी है। मेरे रब ने इस कायनात पे करम किया, इस जमीन पे करम किया, इंसानियत पे करम किया, अपनी मखलूक पे रहम किया कि रब्बुल जलाल ने वो पाक हबीब जिससे रहमत कायनात हबीब खुदा हजरत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम से याद किया जाता है। अरब की सरजमीन पे जलवागर होते हैं, पैगामे इलाही सुनाते हैं, अल्लाह का कुरान सीनों में उतारते हैं, हिदायत के रास्ते दिखाते हैं और इंसानियत को जहन्नम की दहलीज से उठाकर जन्नत के रास्ते पे चलाते हैं। वो जमाना जिसे अंधेरों का दौर कहा करता था, उस जमाने की तकदीर बदल जाती है। हर तरफ रोशनी नजर आती है, हर तरफ हिदायत के चिराग जलते हुए नजर आते हैं। इंसान के सीने में दर्द दिल नजर आता है, इंसान अपनी बच्चियों से प्यार करने वाला नजर आता है, इंसान इंसानियत की मेराज को पा जाता है। ना वो शराबें नजर आती हैं, ना वो जुए नजर आते हैं, ना वो ज़िनाखोरियां नजर आती हैं, ना वो बदकारियां नजर आती हैं। मोहब्बतें दिखाई देती हैं, प्यार बढ़ते हैं, मुस्कुराहटें तकसीम की जाती हैं। हाँ, यतीम को इज्जत दी जाती है, बेवाओं को इज्जत दी जाती है, मस्कीनों के सर पे हाथ रखा जाता है। मौला, कायनात की तकदीर कैसे बदल गई, अंधेरों की जगह रोशनियों ने कैसे ले ली और बातिल की जगह ये हक कैसे आ गया। अचानक कायनात कैसे तब्दील हो गई। इंसान को ये बुलंद बाला
मेराज कैसे नसीब हो गई? तो हमें जवाब मिला, ऐ लोगो तुम तो आज तक भटकते रहते, तुम तो आज भी पत्थरों के सजदे करते, तुम आज भी पुतों के पुजारी होते, तुम आज भी सूरज और चांद के सामने हाथ जोड़े खड़े होते। ये तुम्हारा कमाल नहीं है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला, रब ने एहसान किया है, तुम्हें शान वाले महबूब अता कर दिए हैं। सुभान अल्लाह। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला, हमने एहसान किया ईमान वालों पर कि शान वाले महबूबे करीम अलैहिस्सलाम इनमें अरसाल फरमाए। ये मेरे आका करीम की तशरीफ आवरी है, हुजूर की जलवागरी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत और शान है, जिसने भटके हुए इंसान को अपने रब का पता बताया है, जिसने हजारों खुदाओं की पूजा करने वाले को एक वाहदहु ला शरीक जात से मिलाया है। ये मेरे आका नबी करीम का एहसान है कि जिसने जंगल सहराओं में जानवरों की तरह दर बदर ठोकरे खाने वाले इंसान को रश के कायनात बना दिया है। ये मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीम है, जिसने इंसान को अंधेरों से उठाकर रोशनियों के शहर आबाद कर दिए हैं। इसलिए मेरा रब ऐलान कर रहा है, ऐ लोगो कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, तुम दोज़ख के गड्ढे के किनारे पे खड़े थे। कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, तुम दोज़ख के गड्ढे के किनारे पे खड़े थे। करीब था कि मौत आती और तुम दोज़ख की खाई में गिर जाते, करीब था तुम्हारी सांसें रुक जाती और तुम जहन्नम के शरारों में जलने लग जाते, करीब था कि तुम दोज़ख की आग में ठोस दिए जाते। लेकिन क्या हुआ? फ़अनक़ज़कुम, मेरे नबी का शुक्र करो कि तुम दोज़खी थे, नबी ने तुम्हें जन्नती बना दिया है। जरा ऊंचा बोलेंगे सुभान अल्लाह। तुम्हें जहन्नमी से जन्नती बनाया है। पाक पैगंबर करीम अलैहिस्सलाम ने, मेरा रब ऐलान कर रहा है, तुम गुमराह थे, तुम्हें हिदायत के रास्तों पे गामजन किया है। मेरे पाक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और सामीन मोहतरम जरा तवज्जो के साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी बड़े शान वाले, आपकी उम्मत भी शान वाली, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी बड़ी शान वाले, आपकी उम्मत भी बड़ी शान वाली, हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो या हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम हो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जात हो या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की प्यारी जात हो, हर जात शान वाली है, हर एक की उम्मत शान वाली है। लेकिन मेरा रब ऐलान कर रहा है, ऐ मेरे नबी के उम्मतियों, कौन तुम खैरा उम्मा, तुम सबसे आला उम्मत हो, सबसे अच्छी उम्मत हो, सबसे अच्छी उम्मत हो। ऐ मौला, क्या हमारे आमाल अच्छे हैं या हमारे चेहरे अच्छे हैं या ताकतें ज्यादा हैं? फरमाया, ना ताकत ने तुमको अच्छा बनाया है, ना आमाल ने तुमको अच्छा बनाया है, ना तुम्हारी दौलत के अंबार ने तुम्हें अच्छा बनाया है, ना आमाल ने तुझे अच्छा बनाया है। ये निस्बते मोहम्मद मुस्तफा है, जिसने तुम्हें सब उम्मतों से ऊंचा कर दिया है। कौन तुम खैरा उम्मा, तुम सबसे अच्छी उम्मत हो कि मैंने तुम्हें पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी अता कर दी है। सामीने किराम जरा तवज्जो, इसलिए कुरान कह रहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला, एहसान मानो अल्लाह का कि उसने तुम्हें शान वाले नबी का उम्मती बना दिया है। मेरे आका रसूल करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत और शान हम थोड़ा सा और तज़किरा सुनते हैं। मेरे आका नबी पाक सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और शान के क्या कहने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा रब क्या मकाम अता कर रहा है, मेरा रब क्या मकाम अता कर रहा है। बड़ी गौर के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ हमने कौमों के हालात पढ़े हैं, हमने कुरान का मुताला किया है, हमने कुरान मुकद्दस के अंदर पिछली कौमों के हालात पढ़े हैं। कौमें जब ईमान ले आती हैं या ईमान नहीं ले आती, अचानक जब बिगड़ जाती हैं, सीधे रास्ते पे चलते चलते अचानक बिगड़ जाती हैं, या पहले से बिगड़ी होती हैं, मजीद अंबिया की दावत से और बिगड़ जाती हैं। मेरा रब इंतकाम लेता है, मेरा रब इंतकाम लेता है और जमाने के लिए निशाने इबरत बना देता है। हाँ, कभी कोई कौम बिगड़ती है, कभी कोई कौम बिगड़ती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तेज आंधियां भेजता है, वो आंधियां उनको उठाती हैं, हवाओं में उड़ाती हैं, आपस में टकराती हैं, पास पास हो जाते हैं। जमाने के लिए
निशान इबरत बना दिए जाते हैं। जब कौमें बिगड़ती हैं, मेरा रब ज़लज़ले बपा करता है, जमीन फटती है और जिंदा इंसानों को जमीन के अंदर धंसा दिया जाता है। जब कौमें बिगड़ जाती हैं, उनकी शक्लों को बिगाड़ दिया जाता है, सूअर और बंदर बना दिया जाता है। हमने कुरान पढ़ा है, जब कौमें बिगड़ती हैं तो उन पर आग के बादल बरसाए जाते हैं और कौमों को जलाकर भस्म कर दिया जाता है। हमने कुरान पाक में कौमों के हालात पढ़े हैं, जब कौमें बिगड़ जाती हैं तो उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खैर इस अंदाज में टूटता है, आसमान से पत्थरों की बारिश होती है और कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। हाँ, अगर कभी कुरान को गौर और खौफ के साथ खोल के पढ़ोगे तो ये कौमों के हालात आपको नजर आएंगे। एक गुनाह करने की वजह से कौम को पलट दिया, 2 गुनाह करने की वजह से कौम को पलट डाला, 4 गुनाह करने की वजह से कौम को पलट डाला। लेकिन ये उम्मत है, ये मेरे पाक हबीबे करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत है। एक गुनाह नहीं है, 2 गुनाह नहीं है, 4 गुनाह नहीं है, हजारों गिरोह हजारों गुनाहों में घिरी हुई ये उम्मत। चेहरे फिर भी सलामत हैं, बस्तियां फिर भी आबाद हैं, कारोबार फिर भी चल रहे हैं। हम जिंदा और सलामत खुदाए बुजुर्गों पर की सरजमीन पे चल रहे हैं। वजह क्या है? वो आंधियां कहां गई, वो तूफान कहां गए, वो ज़लज़ले कहां गए, वो खुदा का कहरो गज़ब कहां गया? रब्बुल जलाल ने जवाब दिया, ऐ लोगों, तुम इस काबिल हो कि तुम्हें जला के राख कर दिया जाए, तुम इस काबिल हो कि तुम्हारी शक्लों को बिगाड़ दिया जाए, तुम इस काबिल हो कि तुम्हें तहस नहस तबाह बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन नहीं नहीं, हम बर्बाद नहीं करेंगे, हम शक्लें नहीं बदलेंगे। मौला वजह क्या है? फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। एहसान मानो कि मैंने तुम्हें मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती बना दिया है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। हाँ, यही तो मेरा रब ऐलान कर रहा है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ऐ प्यारे, मैंने अज़ाब नहीं दे रहा, मैंने अज़ाब नहीं दे रहा इसलिए कि तेरी जात इनमें मौजूद है, तेरी जात इनमें मौजूद है। इसलिए तो मेरा रब कहता है, एहसान मानो कि मैंने तुम्हें शान वाले पाक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया है, उस प्यारे महबूब को उम्मती बना दिया है। सामीन मोहतरम, मेरे आका करीम की शान बहुत बुलंद वाला है, बहुत अफजल वाला है। अल्लाह पाक ने मेरे नबी करीम को ये इज्जत और शान बख्शी है। हजरत अंबिया किराम अलैहिस्सलाम मेरे रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं और यूं अर्ज गुजार होते हैं, ऐ अल्लाह, ऐ कायनात को पैदा करने वाले, ऐ खालिक अर्दो समा, तूने नबूवत और रिसालत के ताज अता करके हम पे बहुत करम किया है। ऐ अल्लाह, हमें महबूब का उम्मती बना दे, महबूब का उम्मती बना दे, महबूब का उम्मती बना दे। अल्लाह के नबी जिस पैगंबर के उम्मती होने की दुआएं करते हैं, उस पाक हबीबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब्बुल जलाल ने हम गुनाहगार और बदकार लोगों को उम्मती बना दिया। इससे बढ़कर एहसान क्या होगा? तभी तो फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ऐ ईमान वालो, एहसान क्यों नहीं मानते कि नबी दुआएं करते हैं और मैंने तुम्हें उस प्यारे नबी को उम्मती बना दिया है, उस पाक हबीबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया है। ये शान रिसालत माब सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सामीन मोहतरम, जरा तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। मेरे रब ने मेरे हबीबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम दिया है, मर्तबा दिया है, इज्जत दी है और शान दी है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम सुनाया है, लोगों के दिल की दुनिया को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील कर दिया है। दर दर पे ठोकरें खाने वालों को एक दर पे झुकना सिखाया है। हाँ, कायनात के हर जुर्म को और हर जुल्म को और हर गुनाह को सीने से लगाने वालों को मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हिदायत और नेकी और जन्नत के रास्ते पर गामजन कर दिया है। एक खूबसूरत मुआशरा तश्कील दिया मक्कातुल मुकर्रमा की धरती पे, मदीना तैयबा की धरती पे, और फिर सहाबा किराम ने वो पैगाम पूरे आलम के अंदर आम किया और तमाम कायनात के अंदर परचम इस्लामी हमें लहराता हुआ नजर आया। क्या तालीम थी मेरे आका करीम की, क्या सीरत थी मेरे
نبی کریم علیہ السلام کی پوری جہان کے اندر جہاں جہاں اسلامی پرچم لہرا رہا تھا وہاں پر سود کے کاروبار ختم ہو گئے، رشوتوں کے لین دین ختم ہو گئے، جوئے کے اڈے تمام کے تمام خاکستر کر دیے گئے۔ کہیں پر شراب نہ بیچنے والا نظر آیا، نہ شراب پینے والا نظر آیا، نہ کہیں پر نہ کہیں پہ ظلم کرنے والا، نہ چوری کرنے والا، نہ قتل کرنے والا، نہ ڈاکہ ڈالنے والا، ہر طرف امن تھا، ہر طرف امن تھا۔ وہ سنہرا دور تھا، وہ خوبصورت دور تھا، اور وہ دور ہمیں پیغام دے رہا ہے زمانے والوں تم نئے نئے قانون بناتے رہو گے اور توڑتے رہو گے، نئی نئی قراردادیں پیش کرتے رہو گے اور پھر اپنی قراردادوں سے منہ موڑتے رہو گے۔ اس دنیا میں امن لانے کے لیے، ان دلوں میں سکون لانے کے لیے، گھروں میں چین لانے کے لیے، وقار اور عزت لانے کے لیے زمانہ نئے نئے قانون بتا رہا ہے، لیکن صحابہ کرام کا دور اور میرے نبی کی سیرت ہمیں پیغام دے رہی ہے۔ عزت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، دنیا کے اندر سر اٹھا کے چلنا چاہتے ہو تو آج بھی نبی کی سیرت کو نمونہ بنا لو۔ یہ جہاں بھی تمہارا ہے، وہ جہاں بھی تمہارا ہے۔ عزت میرے رسول کریم علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے، میرے پاک پیغمبر کریم علیہ السلام کے احکامات میں ہے۔ میں تھوڑا سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہوں، اپنے ذہنوں کو حاضر رکھنا۔ سامعین محترم، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی جو کہ ہدایت ہے، جو کہ روشنی ہے، جو کہ نور ہے۔ میرے پاک پیغمبر کریم علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ کے ساتھ میرے آقا کریم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ساتھ اور قرآن پاک کو مفصل بیان کیا، اس کی تفسیر بیان کی۔ آپ کہنے دیجئے کہ جس کتاب کو ہم نے دیکھا ہے، جس کتاب کو ہم نے دیکھا ہے وہ خاموش کتاب ہے، وہ خاموش قرآن ہے، اور جس رسول کو ہم نے دیکھا ہے وہ بولتا قرآن ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن پاک کے احکامات کو آقا کریم علیہ السلام نے عملی طور پہ انجام دے کر اپنی قوم کو تعلیم فرمائی ہے، اور پھر اسی تعلیم کا یہ اثر ہوا ہے ایک پیارا معاشرہ، ایک خوبصورت معاشرہ۔ صحابہ کرام جیسی عظیم ہستیاں، تابعین کرام جیسی عظیم ہستیاں ہمیں زمانے میں نظر آتی ہیں۔ آؤ جو میرے آقا کریم کی سیرت طیبہ ہے میں اس سے دو پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دوستان گرامی، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں چھوٹے بھی بیٹھے ہیں، یہاں جوان بھی بیٹھے ہیں، یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بچے بوڑھے سب بیٹھے ہیں، ہر ایک کا کلمے پہ یقین ہے، ہر ایک کا کلمے پہ یقین ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے ہر ایک کا کلمے پہ یقین ہے۔ ہم نے جس اسلام کا کلمہ پڑھا ہے ہمارے دل ایمان کی روشنی سے منور ہوئے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم پر کچھ فرائض اور کچھ ضروری چیزیں عائد کی جاتی ہیں جن پہ عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور کچھ اوامر ہیں اور کچھ نہیں ہیں جن سے رکنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کے لیے فرض اور واجب کا درجہ رکھتی ہیں، جو اس کے لیے سنت اور مستحب کا درجہ رکھتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گناہ کبیرہ کا درجہ رکھتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گناہ صغیرہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ جو اچھے اعمال ہیں ان کا بجا لانا مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جو برے اعمال ہیں ان سے بچ جانا، رک جانا، یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب دوستان گرامی، ہم ذرا اپنے آپ کو اس سانچے کے اندر، اس آئینے کے اندر رکھ کر ذرا سوچیں گے کہ کیا فرائض کو ادا کیا جا رہا ہے، اور کیا جن چیزوں سے اسلام نے روکا ہے ان چیزوں سے روکا جا رہا ہے۔ تو پھر تو آپ کو میں شاباش دوں گا، خراج تحسین پیش کروں گا، آپ کو سلام نیاز پیش کروں گا کہ شکر ہے جو دین ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے عطا کیا تھا ہم اس کے چاہنے والے ہیں، ہم ماننے والے بھی ہیں اور اس پر عمل کرنے والے بھی ہیں۔ اور اگر فرق ہے، جس چیز کا حکم تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، جس چیز سے روکا گیا تھا ہم نے اس کو اپنا لیا، تو پھر ہمیں اپنے
مسلمان ہونے پہ دوستو ندامت ہے کہ ہم نے اسلام کا نام تو لیا ہے, ہم نے رسول کا کلمہ تو پڑھا ہے, لیکن رسول کریم علیہ السلام کے احکامات اور سیرت طیبہ کو ہم اپنا نہ سکے. آؤ اسی طرح بڑی دوستان گرامی تحمل کے ساتھ میری بات کو سنیے گا, دل دماغ کی بستی میں اس کو بسائیے گا اور پھر سوچئے گا کہ انصاف کیا ہے اور نا انصافی کیا ہے, حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم صحیح جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں. فیصلہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہے. ایک عدالت لگانے جا رہا ہوں, اس عدالت کے اندر میں دلائل پیش کرنے جا رہا ہوں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اگر ضمیر جاگ جائیں, اگر ذہن مطمئن ہو جائے کہ واقعی بات حق ہے, تو پھر حق کو مانتا کیوں نہیں ہے. حق پہ سر ہلانا یہ کافی نہیں ہے, حق پہ ہاتھ اٹھا دینا یہ کافی نہیں ہے, حق بات سن کر نوٹوں کی بوچھار کر دینا یہ کافی نہیں ہے. حق کو ماننا اور حق پہ عمل کرنا ضروری ہے. حق کو ماننا, حق پہ عمل کرنا ضروری ہے. آؤ دوستو, ہم نے جس دین کو پڑھا ہے, ہم نے جس اسلام کا کلمہ پڑھا ہے, ہاں ہمیں یہی بتایا گیا کلمے کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے. سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نماز ہے. اسلام میں کچھ فرائض ہیں, کچھ واجبات ہیں اور کچھ سنن ہیں, کچھ مستحبات ہیں. پہلا درجہ فرائض کا ہے. جو فرائض پہ عمل کرتا ہے وہ واجبات کی طرف بھی جائے گا, مستحبات کی طرف بھی جائے گا. جس نے فرض کو چھوڑ رکھا ہے وہ واجبات کا کیا لگے, وہ سنت کا کیا لگے. اور دوستو, اسلام کے اندر کچھ ممنوعات ہیں جن میں سب سے بڑی بات گناہ کبیرہ ہے. جو گناہ کبیرہ سے بچے گا وہ صغیرہ کا بھی دھیان رکھے گا, جو کبیرہ سے نہیں بچتا وہ صغیرہ کو کیا جانے. ہم صرف فرائض کی بات کریں گے اور ہم صرف گناہ کبیرہ کی بات کریں گے. سب سے پہلا فرض جو اسلام نے ہم پہ عائد کیا ہے, اپنے ماننے والوں کو جو سب سے پہلا فرض عائد کیا گیا ہے وہ نماز ہے. کیا ہے بولو؟ نماز ہے. نماز دین اسلام میں کلمہ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ہے. نماز مومن کی پہچان ہے. نماز اسلام کی نشانی ہے. نماز اسلام کی علامت ہے, مسلمان ہونے کی دلیل ہے. نماز اسلام کا پہلا فرض ہے. نماز قیامت کے میدان میں جس معاملے کا سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز ہے. میرے پاک پیغمبر کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے میدان میں پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا. اگر نماز مکمل ہوئی, جواب بن گیا تو باقی سوال آسان ہو جائیں گے اور بندہ جنت چلا جائے گا. اور اگر نماز ادھوری ہوئی, جواب نہ بن پڑا, باقی معاملات بھی مشکل ہو جائیں گے اور بندہ جہنم کی دہلیز تک چلا جائے گا. مسلمانوں, یہ پہلا فرض ہے نماز. مسلمانوں, قیامت کا پہلا سوال ہے نماز. مسلمانوں, یاد رکھو اللہ کا قرآن جس کو ہم سینوں سے لگاتے ہیں, چوم چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں, گھر میں مصیبت آ جائے, بیماری آ جائے تو گھر میں قرآن پاک کے ختم دلواتے ہیں. کبھی غور کر کے اس قرآن کو پڑھو, 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کے اندر ظاہری طور پہ اور اشارتاً کنایتاً 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا ہے. جو بندہ ایک نماز نہیں پڑھتا, قرآن کے 700 احکامات کو پامال کرتا ہے. فجر قضا کرنے والے, ظہر چھوڑ دینے والے, عصر قضا کرنے والوں, مغرب چھوڑ دینے والوں, عشاء چھوڑ دینے والوں, یاد رکھو ایک نماز پر تم قرآن کا سکایا, قرآن کے 700 احکامات کو پامال کرتے ہو, تب ایک نماز جا کر چھوڑتے ہو. ارے شیطان مردود لعین, وہ توحید کا اقرار کرنے والا تھا, خدا بند قدوس کو سجدے کرنے والا تھا, لیکن میرے رب نے فرمایا کہ مجھے مانتے ہو, میرے نبی کو بھی مانو. نبی کو سجدہ تعظیمی
نہیں کرو. شیطان نے انکار کر دیا. ابا واستکبرا, انکاری ہوا. واستکبرا, تکبر میں آ گیا. وکان من الکافرین, کافر ہو گیا, کافر ہو گیا. اللہ کے پیارے بندے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ تعظیمی کرنا تھا, انکار کیا. میرا رب کہتا ہے کافر ہو گیا. ارے شیطان حضرت آدم کو ایک سجدہ نہ کرے, اللہ کے حکم سے کافر ہو جائے, راندائے درگاہ ہو جائے, قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا ہو جائے. وہ ایک سجدہ نہ کر کے قیامت تک ذلیل ہو رہا ہے. اے فجر چھوڑنے والے, فجر کی 4 رکعتوں میں 8 سجدوں کا انکار کرتا ہے. اے ظہر چھوڑنے والے, ظہر کی 12 رکعتوں میں 24 سجدوں کا انکار کرتا ہے. اثر چھوڑنے والوں, اگر سنت خیر موقع کی بات نہ کی جائے تو پھر بھی 8 سجدے بنتے ہیں اور 8 سجدوں کا انکار کر رہا ہے. مغرب چھوڑنے والوں, اگر 7 رکعتیں کی جائیں تو 14 سجدوں کا انکاری ہے. اگر عشاء ادا کرنے والا 17 کی بات نہیں کرتا, اگر 13 کی بات ہی کر لیتا ہے تو 26 سجدوں کا انکار کرنے والا ہے. بتاؤ دوستان گرامی, جس نے ایک سجدے کا انکار کیا قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا ہو گیا. مسلمانوں, اے کلمہ پڑھنے والوں, اپنے اسلام پہ ناز کرنے والوں اور نمازیں قضا کرنے والوں, بتاؤ تمہارا انجام کیا ہوگا, خاتمہ کیسے ہوگا, قیامت کے میدان میں اپنے رب کے حضور کیسے کھڑے ہو پاؤ گے. آؤ ذرا اور تسلی کر لو, شاید کہ دل کی کھڑکیاں کھلنے لگ جائیں, شاید کہ دلوں کا زنگ اترنے لگ جائے, شاید کہ دلوں پہ کڑے ہوئے غفلت کے خلاف پھٹنے لگ جائے اور میرا مالک کسی کو ہدایت کی روشنی عطا کر دے. میرے پاک پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا, بے نماز دنیا کے اندر اس کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے, اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے, بے نماز کے چہرے سے نور اٹھا دیا جاتا ہے, بے نماز کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جاتا. بے نماز کے لیے اگر کوئی اللہ والا بھی دعا کرتا ہے اللہ قبول نہیں کرتا. بے نماز کے حق میں اللہ والوں کی دعا کو بھی قبول نہیں کیا جاتا. میرے پاک پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا, جب بے نماز کی موت کا وقت آئے گا, بے نماز ذلیل ہو کر مرے گا. نمبر 2, بے نماز بھوکا مرے گا. نمبر 3, بے نماز پیاسا مرے گا. سینہ اس طرح چل رہا ہوگا کہ 7 سمندروں کا پانی پلا دیا جائے تو بھی دل کی پیاس بجھنے کو نہ آئے گی. یہ انجام ہے بے نماز کی موت کا. میرے آقا پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے نماز کو جب قبر میں لٹایا جائے گا, پہلی سزا بے نماز کی قبر کو ملا دیا جائے گا. دائیں کی بائیں, بائیں کی دائیں, آپس میں دونوں دیواروں کو ملا دیا جائے گا. اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھوں کو ملایا, اس طرح ایک دوسرے میں پسلیاں پیوست ہو جائیں گی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, بے نماز کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس میں قیامت تک الٹ پلٹ ہوتا رہے گا. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نماز کی قبر میں ایسا ہولناک سام مسلط کیا جائے گا جس کے لوہے کے لمبے ناخن ہوں گے, منہ سے آگ کے شرارے نکلتے ہوں گے, آنکھوں سے بجلیاں کڑکتی ہوں گی اور بے نماز کو مارے گا. اتنا زور سے مارے گا 70 گز زمین میں دھنس جائے گا, پھر کھینچے گا, پھر مارے گا, پھر کھینچے گا, پھر مارے گا اور کڑک کے بولے گا, تو نے فجر کو چھوڑا, میں فجر کے بدلے ظہر تک ماروں گا. ظہر کو چھوڑا, میں ظہر کے بدلے عصر تک ماروں گا. عصر کو چھوڑا, میں مغرب تک ماروں گا. تو نے مغرب کو چھوڑا, میں عشاء تک ماروں گا. تو نے عشاء کو چھوڑا, میں فجر تک ماروں گا. فرمایا مارتا رہے گا, قیامت تک مارتا رہے گا. اے بے نمازو, ہوش میں آؤ. آج ٹھنڈے موسم میں گرم بستر مزہ دیتا ہے, نماز چھوڑ دیتے ہو, لیکن کل قیامت کی معیشتوں میں خدا کے حضور کیسے کھڑے ہو پاؤ گے؟ آج دنیاوی چند سکوں کے لیے نماز دکان پہ چھوڑ دیتے ہو, کاروبار کے لیے چھوڑ دیتے ہو, دفتر اور تعلیم اور سفر میں چھوڑ دیتے ہو, کل قیامت میں خدا کی مار کیسے سہو گے؟ اور سر درد ہونے پہ نمازیں چھوڑ دینے والوں, نمازوں کا مذاق اڑانے والوں, نہ خود پڑھنے والوں, نہ اولادوں کو نمازی بنانے والوں, اے بے نماز مردوں, اے بے نماز عورتوں, اے بے نماز نوجوانوں, خدا کے خوف سے ڈرو. وہ واحد قہار و جبار ہے, اگر پکڑ لیا تو زمانے کے لیے نشان عبرت بنا دے گا. اس دن کو یاد کرو جب قیامت کا میدان لگا دیا جائے گا, اللہ کے حضور کھڑا کر دیا جائے گا, پوچھے گا میں نے تجھے یہ دیا, میں نے تجھے یہ دیا, اور بندے تو نے کیا کیا, تو نے کیا کیا؟ لوگوں, کلمہ پڑھا ہے, قرآن گھروں میں پڑھے ہیں, مسلمان کہلاتے ہیں. کس بات کے مسلمان ہو اگر تم نمازی نہیں ہو؟ خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر تم نماز
نمازی نہیں ہو قیامت میں نبی کی شفاعت کی بھیک کیسے مانگو گے؟ اگر تم نمازی نہیں ہو میری بات مان لو، میری التجا مان لو، آج آئے ہو جیسے بھی تھے جائیں تو نمازی بن کے جائیں۔ آج اپنی تقدیروں کو بدلو، اپنے اعمال کو بدلو، اپنے شب و روز کو بدلو۔ عظمت مصطفیٰ پہ نعرے لگانے والوں آؤ، وقت آ گیا ہے کہ سیرت مصطفیٰ پہ بھی عمل کیا جائے۔ نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے۔ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ اس زور سے انشاءاللہ لگاؤ کہ اس تھل کے ریگسار بھی گواہ ہو جائیں کہ آج کے بعد میرے پاک نبی کے ان امتیوں کی نمازیں قضا نہیں ہوگی۔ بولو انشاءاللہ۔ میرا رب سب کو 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، آمین۔ لوگوں، نماز چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ 4 آئمہ ہیں، 4 فقہ کے کتنے آئمہ ہیں؟ 4۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کے جس نے نماز کو چھوڑا گویا اس نے کفر کیا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک میں مانی فقد کفر کا معنی آپ ناشکری لیتے ہیں، اور باقی تینوں ائمہ فرماتے ہیں کفرہ کا معنی مرتد ہو جانا، کفر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ تینوں نے سزائیں مقرر کی ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تینوں کا قول یہی ہے بے نماز کو قتل کر دو، قتل کر دو، قتل کر دو، واجب القتل ہے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ بے نماز کو قتل کر دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قتل مت کرو، بے نماز کو قید میں ڈال دو، اگر توبہ کر لے تو چھوڑ دو، ورنہ مرتا مر جائے۔ بے نماز کو آزاد زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے سزا عمر قید ہے۔ دوستو خدا کا خوف کرو، اب تو نمازی بن جاؤ۔ اونچا بولے انشاءاللہ۔ میرا مالک سب کو 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دوستو میں فرائض کی بات کر رہا تھا، سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ نماز رمضان کے روزوں کا جو آج مسلمان حال کرتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ پیر صاحب یا کوئی علماء دین تو سامنے ہو تو جس کا روزہ نہ بھی ہو وہ شرم سے سگریٹ نہیں پیتا، پانی نہیں پیتا، اور اگر کوئی معزز ہستی نہ ہو تو کس طرح عام سگریٹ، عام ہوٹل، عام عیاشیاں، عام کھیل تماشے، ناچ گانے کیا حال ہوتا ہے۔ ارے قیامت کے میدان میں ماہ رمضان روزے رکھنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور روزوں کا مذاق اڑانے والوں کے خلاف ماہ رمضان مقدمہ دائر کرے گا۔ مولا میں تیرا مہمان بن کے گیا تھا، یہ بے حرمتی کرتے تھے، یہ میرا مذاق اڑاتے تھے، یہ ماہ رمضان میں ان کا 70 سال کا بابا تو روزہ رکھتا تھا لیکن 30 سال کا جوان روزہ نہیں رکھتا تھا، اور کہتا تھا میں بیمار ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ لوگوں پہلا فرض نماز تھا، ہم نے نماز کو بھی چھوڑا۔ فرض روزہ تھا، ہم نے روزوں سے بھی منہ موڑا۔ اور توجہ کیجئے، کتنے ایسے لوگ جن پہ حج فرض ہے جو دولت کے انبار لیے بیٹھے ہیں لیکن اس لیے حج کو نہیں جاتے کہ ان کی دولت میں کمی آ جائے گی، ان کی دولت میں کمی آ جائے گی۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑا اس کو 9 لاکھ سال دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اے رمضان کے روزے قضا کرنے والوں، آج کی گرمی کی پیاس برداشت کرنا آسان ہے، ایک روزے کے بدلے 9 لاکھ سال دوزخ کی آگ میں جلنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حج فرض تھا اور اس کے باوجود حج نہ کیا، اے 10-10 لاکھ کے بیلنس اپنے پاس چھپا کے رکھنے والے، اے لاکھوں میں کھیدنے والوں، اور اے ہزاروں کنال اور ہزاروں ایکڑ کی ملکیت پہ راج کرنے والوں اور حج پہ نہ جانے والوں، میرے آقا کریم نے فرمایا جس پہ حج فرض تھا اور حج ادا نہ کیا یا تو یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا، ایمان
پہ خاتمہ نہیں ہوگا جس پہ حج فرض تھا اور اس نے حج ادا نہیں کیا. اے زمینوں، اے زیورات اور اپنی دولتوں سے زکات، عشر، 10واں 20واں ادا نہ کرنے والوں، یاد رکھنا یہ رزق خدا کا دیا ہے، یہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، یہ سب کی سب عطائیں میرے مالک کی عطائیں ہیں. اگر آپ اپنے سونے سے زکات ادا نہیں کرتے، اگر آپ اپنے عشر سے اپنی اجناس سے عشر ادا نہیں کرتے، 10واں 20واں ادا نہیں کرتے، اگر آپ اپنے کاروبار سے زکات ادا نہیں کرتے، میں پہلے بتاتا چلا جاؤں، اگر آپ کے گھر کے اندر سونا ہے، یہ کتنا ہے علماء سے پوچھتے رہنا، میں زکات کے مسائل نہیں بیان کر رہا، میں بس اہمیت بیان کر رہا ہوں. اگر گھر میں سونا پڑا ہے زکات دینا ضروری ہے، اگر نقدی رکھتے ہو زکات دینا ضروری ہے، اگر کاروبار ہے کاروبار کی زکات دینا ضروری ہے، اگر کرائے پہ مکان یا دکانیں چلا رہے ہو ان کی آمدن سے زکات دینا ضروری ہے، اگر زمینیں رکھتے ہو اور جس طرح کی بھی اجناس اٹھاتے ہو اس میں سے زکات ادا کرنا ضروری ہے. جہاں پر تو ہر کوئی چور ہے، ہر کوئی چور ہے، ہر کوئی چور ہے. ارے 1000 بوری اٹھا کر جس نے 10واں دینا ہے وہ اس میں سے 5 بوریاں دے دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے اللہ کا حصہ نکال دیا ہے. نعوذ باللہ. ارے جس کی 5 لاکھ زکات بنتی ہے وہ 5000 دے کر نعوذ باللہ کہتا ہے میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے. ارے جس کے پاس 10 اور 20 تولے سونا پڑا ہے وہ 3000 زکات دے کر کہتا ہے میں نے نعوذ باللہ اللہ کا حق ادا کر دیا ہے. مسلمانوں، میرا رب اور میرے رسول کریم علیہ السلام نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا مفہوم یہی ہے. آج جس دولت کی تم حق ادا نہیں کرتے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے، قیامت کے میدان میں ان سونے اور چاندی کے پتھروں میں ان کو تقسیم کیا جائے گا. بڑے بڑے پتھر بنائے جائیں گے، ان کو دوزخ کی آگ پہ انگارہ بنا دیا جائے گا. پھر تمہارے بدنوں اور تمہارے جسموں سے وہ آگ کے انگارے، وہ سونے اور چاندی کے انگارے تمہارے جسموں سے لگائے جائیں گے. انسان دوڑے گا اور وہ بولے گا میں تیرا مال ہوں جس کو چھپا کے رکھتا تھا، آج تو مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتا؟ دنیا میں تو بہت پیار کرتا تھا. لوگوں، آج ہم جس فرض کی طرف دیکھتے ہیں وہی فرض ہمارا چھوٹتا ہوا نظر آتا ہے. ہر فرض سے سستی بڑھتی ہے. نبی پاک کے امتیوں کہلانے والوں نے آقا کریم کی تعلیمات سے روگردانی کی ہے. میرے پاک پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والوں نے ارے کیا بیان کروں، یہ درد دل ہے. ایک کام دیکھتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کے ان امتیوں کے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. ارے اندازہ کرو، زکات ہے، اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا حصہ ہے، عبادت ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دو گے اللہ پاک برکتیں عطا کرے گا. کوئی دینے کو تیار نہیں اور اس کے الٹ جاتے ہیں. فرائض کی بات کر رہا تھا، اب اس کے الٹ جاتے ہیں. میں گناہ کبیرہ کی طرف جا رہا ہوں، اب اس کے الٹ جاتے ہیں. اگر سود کی بات کی جائے تو سود معاشرے میں عام نظر آتا ہے، زکات دیتے ہوئے موت پڑتی ہے، اور جب سود کی بات آتی ہے دوڑے جاتے ہیں. یاد رکھو، اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد ہے وہ سود کی لعنت ہے، جس کو آج کے مسلمانوں نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے. ارے کیا شہر اور کیا بستیاں اور کیا گاؤں اور کیا چھوٹے لوگ کیا بڑے لوگ آج تو سود کو ایک بزنس اور کاروبار کے طور پہ اپنا لیا ہے. ان لوگوں نے الامان الحفیظ نبی کا کلمہ پڑھے اور سود خوری کرے. ذہن نہیں مانتا، دل نہیں مانتا. ہاں دوستو، ضمیر مطمئن نہیں ہوتا کہ رسول کا کلمہ پڑھنے والا کبھی سود کی لعنت میں گرفتار ہو سکتا ہے. میرے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ کے 100 درجے ہیں، سود کے گناہ کے 100 درجے ہیں، جن میں سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے جیسے کوئی اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے. نعوذ باللہ، اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے ایک لقمہ سود کا کھانا، جیسے اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرنے کے مترادف ہے. اور اس
کام کو 6 نبیوں کے قتل کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ سود خور اس کائنات کا سب سے بڑا لعنتی ہے، سر اٹھا کے چل رہا ہے اور دنیا اسے سلام کر رہی ہے۔ حیف ہے مسلمانوں تم پر، تمہاری مسلمانی پہ کہ علماء کی عزت، مشائخ اعظام کی عزت، اللہ والوں کی عزت یہ مسلمان کا حق بنتا ہے۔ آج سود خوروں کو سلام کیا جاتا ہے، آج شرابیوں کو سلام کیا جاتا ہے، آج گندے مزاج بدخو لوگوں کو، غرور و تکبر کے پتلوں کو سلام کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں شب معراج مجھے کڑک کی آواز آئی جیسے بادل گرجتا ہے، میں نے سر اٹھا کے دیکھا، کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جیسے بڑے بڑے کمرے ہوا کرتے ہیں، حال کمروں کی طرح ان کے پیٹ بڑے ہو گئے تھے، ان میں بڑے بڑے خچر کی مانند سانپ اور بچھو دوڑتے تھے، ان کی آنتوں کو کاٹتے پھرتے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود خورے ہیں جو قوم سے سود کا لین دین کرتے تھے، سود کا پیسہ کھایا کرتے تھے۔ اللہ پاک ان کو گرفت میں لے گا اور اس عذاب کے اندر مبتلا کرے گا کہ ان کے پیٹ سوج کر بڑے بڑے ہال کمروں کی طرح ہو جائیں گے، جن میں گدھے کی مانند بڑی جسامت والے سانپ اور بچھو دوڑا کریں گے اور ان کی آنتوں کو چیرا اور پھاڑا کریں گے۔ سود خورو آج تمہارے پاس وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ اے سود پہ پیسہ دینے والوں، اے سود پہ پیسہ لینے والوں، تمہاری بچت اسی میں ہے کہ خدائے قہار کے غضب اور قہر سے ڈر جاؤ، اللہ کے حضور جھک جاؤ، توبہ تائب ہو جاؤ، ورنہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، خدا بند قدوس کو ناراض کرنے والا گناہ ہے، جس کی مار اور جس کی گرفت تم سہ نہیں سکو گے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، بچی کی شادی کے لیے سود پہ پیسے لے لیے جاتے ہیں اور حیرانی ہوتی ہے کہ چھوٹے موٹے کاروبار کو چلانے کے لیے سود پہ پیسے لیے جاتے ہیں۔ ارے بچی کی شادی ہو یا بیٹے کی شادی ہو، مسلمان کا رویہ تو دیکھو، یہ شادی پہ سود کے پیسے لے گا، 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ، بھائی شادی کے لیے اتنے اخراجات تو نہیں ہوتے۔ میں نے تو اپنے بیٹے کی شادی پہ رنڈیاں بھی نچوانی ہیں، میں نے تو ڈانس کی محفل بھی سجانی ہے، میں نے تو میراثیوں کو اور ڈھول باجے والوں کو بھی بلانا ہے، میں نے تو وہاں پہ آتش بازی کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ ارے اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ رسول کی سنت اور سیرت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سنت کے لیے دوستان گرامی، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں شادی پر یہ گاند چھوڑ دوں، میں یہ ڈانس نہ کرواؤں، میں ناچوے نٹوے رنڈیاں نہ نچواؤں، میں غیرت کھا جاؤں کہ میں رسول کا امتی ہوں۔ میں یہاں پر رنڈیاں نچوانے اور فحاشی اور کنجر خانے کے بازار گرم کرنے نہیں آیا، بلکہ میں نے محمد کریم کا کلمہ بڑا ہے، روکھی سوکھی کھاؤں گا، میں عزت میں رہ کر اپنی بیٹی کو رخصت کر دوں گا، میں سود کا پیسہ نہیں لوں گا، نہ حرام کا پیسہ لوں گا، نہ قرضے لوں گا، سادگی کے ساتھ میں شادی کروں گا، چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہو۔ مسلمانوں بتاؤ، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں غنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے شہود کون سا کام رہ گیا ہے؟ مسلمانوں والا اگر سود کی بات کی جائے ہم کھا رہے ہیں، ضمناً شادی کا ذکر آ گیا۔ آج شادیوں کے موقع پہ جتنا بڑا خان ہوتا ہے، جتنا بڑا نواب ہوتا ہے، اتنی شرابیں چلتی ہیں، اتنے جناب والا فائرنگ ہوتی ہے، اتنی جناب والا فحاشی ارجانی اور شرابیں چلا کر رنڈیاں نچوا کر لوگوں کو گمراہ پتھرا اور ایک بے حجائی بے غیرتی کا بازار گرم کیا جاتا ہے۔ ارے کیا سیکھ رہے ہو تم؟ اسلام سے بہت دور جا چکے ہو، ہم کفر کی حدوں میں داخل ہو چکے ہیں، ہم شہودوں نصارہ کے فیشن میں رنگ چکے ہیں، ہم نے اپنی تہذیب اسلامی اور تمدن اسلامی سے منہ موڑ لیا ہے، اور آج مسلمان کے اندر کوئی مسلمانوں والا رنگ نظر نہیں آتا۔ میں ایک بات پوچھوں گا، ایک بات ایک شخص کسی کے پاس آئے اور بولے جناب میرے بیٹے کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، آپ اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں
अपनी बीवी को नाचने के लिए भेजो, कितने पैसे लोगे? आप बोलोगे वो कोई कंजरी है, वो कोई तवाइफ है, वो कोई रंडी है कि शादियों पे नाचे और शादियों पे जनाबे वाला ये बेहयाई दिखाए। तेरी गैरत जाग जाएगी, तू फायर कर देगा, तू कहेगा करोड़ों के बदले भी ये बेगैरती नहीं कर सकता। उस वक्त तुझे क्या होता है जब 20 रुपए का कार्ड तेरे घर में आता है, बेटी को कहता है जा सुर्खी पाउडर लगा के जा, जरा अच्छे से नाचना। बीवी को कहता है छोटे बाजुओं वाले कपड़े पहन के जा, जरा लोगों को अपने बाजू और अपना जिस्म दिखाना ताकि पता चले कि इस बेगैरत मर्द की बीवी बेगैरत कितनी खूबसूरत है। अपनी बहन को कहता है जा तैयार होके जा, शायद कोई तुझ पे आशिक हो जाए और तेरा रिश्ता मांगने के लिए आ जाए। बूढ़ी माँ भी नाच रही है और जवान बेटी और बहन भी नाच रही है और उसकी बीवी भी नाच रही है। मुसलमानों, दीन को छोड़ा है, गैरत का भी जनाजा निकल गया है। गैरत उसी की जिंदा है जिसका दीन जिंदा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, आस्ताना आलिया पीर सिराज शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। दोस्तों, अभी मेरा दर्द दिल बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन पीर साहब ने फरमाया वक्त करीब आ लगा है, इसलिए मैं अपनी बात को समेटते हुए जा रहा हूं। जरा बुलंद आवाज से ये दाएं बाएं आगे पीछे वाले एक आवाज होकर बोलो सुभान अल्लाह। लोगों, सूद दुनिया का बड़ा गुनाह था, सूद हमारे मुआशरे में आम हो गया। रिश्वत एक बहुत बड़ा गुनाह थी। रिश्वत के बाद और आज छोटी कुर्सी पे बैठने वाले से लेकर बड़ी कुर्सी पे बैठने वाला हर हाथ रिश्वत में रंगा हुआ है, हर हाथ रिश्वत में रंगा हुआ है। ऐ लोगों, बेपर्दगी, इस्लाम ने पर्दे का सबक दिया था। शहर हो या देहात हो, पर्दा फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। आज मुसलमानों ने चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर दिया है। ऐ लोगों, याद रखो जितने बड़े बड़े गुनाह हैं हमारे अंदर सरायत कर आए हैं। मैं किस किस गुनाह का और किस किस खता का नाम लूं। आज माँ बाप को धिक्के धक्के दिए जा रहे हैं, माँ बाप को जूते मारे जा रहे हैं, माँ बाप को घर से बेघर किया जा रहा है, माँ बाप के सामने बक किया जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस पे माँ बाप नाराज हैं, नमाज कबूल नहीं है, सजदा कबूल नहीं है, ज़कात कबूल नहीं है, हज कबूल नहीं है, उसके नफल कबूल नहीं है। अल्लाह उस पे राजी है जिस पे माँ बाप राजी हैं। खुदा को राजी करना चाहते हो तो माँ बाप को राजी करो। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया माँ बाप के नाफरमान और शराब पीने वाले पर अल्लाह ने जहन्नम को लाजिम कर दिया है, जन्नत को हराम कर दिया है। माँ बाप के नाफरमान और शराब पीने वाले पर जन्नत को हराम करार दे दिया गया है। मुसलमानों, खून के आंसू रोते हैं जब मुसलमानों की इस हालत को देखते हैं। पिछले दिनों अल्लाह पाक भला करे उस बंदे का कि जिसने सिंध की हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर की कि सिर्फ मुसलमान मजहब के अंदर शराब हराम नहीं है बल्कि ईसाइयों के यहां भी हराम है, हिंदुओं के यहां भी हराम है। दुनिया का कोई मजहब शराब पीने की इजाजत नहीं देता। इस पर समाअत हुई, इस पर जरा और पैसे हुई। आखिरकार सिंध हाई कोर्ट ने मुकम्मल सिंध के अंदर शराब पर पाबंदी लगा दी है। कुछ लोगों ने ईसाइयों के नाम पर और हिंदुओं के नाम पे शराब के परमट लेकर शराब का कारोबार शुरू किया हुआ था, सब का सब बैन कर दिया गया। मैं हैरान हूं, ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे पर यह हासिल किया गया मुल्क। इसके अंदर शराब के परमट भी दिए जाते हैं, इसके अंदर चकले कंजर खाने के परमट भी दिए जाते हैं और जहां हर फहाशी और बेहयाई को फिरोग दिया जाता है। दोस्ताने गिरामी, हमने तो वो पाकिस्तान, उस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था जहां पर कुरान का हुक्म चलता है, नबी के फरमान का हुक्म चलता है। हमने क्या देखा यहां पर चोर उचक्के और लिफंडरे लोगों ने
کاروبار اور شراب کا نظام اس طرح سے شروع کیا کہ آج شادی بیاہ کے موقع پر جو بڑے وڈیرے ہوتے ہیں شراب کے ٹپ پڑے ہوتے ہیں اور شرابیں پی جا رہی ہوتی ہیں. سنتے ہو غور سے سنو میرے پاک پیغمبر کریم سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے میدان میں شراب پینے والے کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کا منہ کالا ہوگا, اس کے منہ سے پیپ نکلتی ہوگی اور بدبو سے لوگ دور بھاگتے ہوں گے. دور سے اس کی لعنت کو دیکھ کر لوگ پہچان جائیں گے یہ شراب پینے والا آ رہا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شراب پیے, شراب کا کاروبار کرے, فرمایا اگر بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کو مت جاؤ, اگر سامنے آ جائے اس کو سلام مت کرو, اگر مر جائے اس کا جنازہ مت پڑھو, کیونکہ شرابی لعنتی ہے. جو شخص شراب پیتا ہے شراب پر اللہ نے لعنت کی ہے, شراب پینے والے پر لعنت کی ہے, جو شراب خریدنے جائے اس پر لعنت کی ہے, جو شراب بیچنے والا ہے اس پر لعنت کی جائے, جو اس پر لعنت کی ہے, جو شراب لانے والا ہے اس پر لعنت کی گئی, جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پہ لعنت کی گئی اور شراب کی کمائی پہ لعنت کی گئی. اس لیے ایسوں کے نماز جنازہ میں جانے سے بھی منع کیا, بیمار ہو جائیں تو بیمار پرسی سے بھی منع کیا, سامنے آ جائیں تو ان کو سلام کرنے سے بھی منع کیا. مسلمانوں مجھے گلہ ہے آپ سے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں باس دہی تھی, یزید کا ہاتھ پلیت تھا. یزید کی پہلی بد خصلت جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ شرابی تھا. میرے امام نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, کٹ گئے, خاندان کٹا دیا, اولادیں کٹا دی, بھانجے بھتیجے کٹا دیے, پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. ہاں سر تاج نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین, سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا. میرے امام کا مشن ہے کبھی پلید کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا, کبھی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا, کبھی خبیث کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا. لوگوں آج تم ہاتھ کس میں دیتے ہو؟ اگر کوئی عالم دین ہو اس کا بکس ووٹوں سے خالی نظر آتا ہے, اگر کوئی نبی کا عاشق ہو اس کا بکس ووٹوں سے خالی نظر آتا ہے. وہی بکس بھرا ہے جو سود کھانے والے کا بکس ہے, وہیں پہ مہر لگائی جاتی ہے. جو شرابیوں کا بکس ہے وہیں پہ مہریں لگائی جاتی ہیں. جو شراب کے کاروبار کرنے والوں کا بکس ہے. مسلمانوں غیرتیں کہاں گئی؟ اسلامی غیرت کہاں گئی؟ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے والے لوگ